This module is related to the history of globalization. اب کوشچن یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلوبلائزیشن سٹارٹ کب ہوئی؟ گلوبلائزیشن ایک پروسیس تھا ایوولوشن کا، یعنی ایوالو کیا یہ اوور دا ٹائم ہسٹری کے پورے پروسیس میں، اور تب یہ گلوبلائزیشن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس پوائنٹ تک پہنچی ہے. اگر ہم اس گلوبلائزیشن کو سینچریز اگو دیکھتے ہیں تو فورتھ ملینیم ہے. ایک ملینیم 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. فورتھ ملینیم بفور کرائسٹ اس کے ہمیں کچھ نہ کچھ اسپیکس ملتے ہیں. اس کے بعد اس کو مزید فورس ملی، یا جسے کہیں کہ کوئی رسپانسبل فیکٹر تھے جنہوں نے گلوبلائزیشن کی گروتھ میں اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کیا. ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز گلوبل ٹریڈ ہے. ٹریڈ جو کہ بگننگ آف دی لائف سے اور بہت بگننگ سے کنٹینیو ہے اکراس کمیونٹیز، اکراس سوسائٹیز، اکراس ٹرائبس، وہ تیز ہوتی گئی، بڑھتی گئی، اور اس کی خواہش بھی زیادہ ہوتی گئی کہ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کی جائے، کیونکہ ٹریڈ کے ذریعے ہر کمیونٹی، ہر اکانومی اپنے ریسورسز کو بوسٹ اپ کر لیتی تھی. اب اس ٹریڈ کے پروسیس کے دوران فیکٹر آف پروڈکشن جو ہے ان کا فلو بھی ہوتا ہے، اور فیکٹر آف پروڈکشن جو اس ٹائم کے ہیں یا اس دور کے ہیں ہسٹری میں، وہ لیبر ہوتی تھی مینلی، جو کہ آج کے دور کی لیبر نہیں ہے بلکہ وہ سلیوز ہوتے تھے. تو سلیو ٹریڈ ہوتی تھی اس دور میں. اب اس پروسیس کو، جو ٹریڈ کا پروسیس تھا، یہ گوئنگ آن تھا، اینڈ فیکٹر آف پروڈکشن آر آلسو فلوئنگ فرام ویریس ایریاز اور ویریس کنٹریز، جو کہ بائی بھی کیے جاتے تھے سلیوز، یا ادروائز ان کو کیپچر کیا جاتا تھا. اب یہ پروسیس جاری تھا پروڈکشن کا، کہ اس دوران ویری مچ امپورٹنٹ ایونٹس ایکچولی ہیپنڈ. ان میں سب سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن آیا. انڈسٹریل ریولوشن جو تھا وہ 1760 کے اراؤنڈ سیٹ ان ہوا، اور وہ کنٹینیو ہوا، اور ٹو این ایکسٹینٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی میچورٹی 1840 تک ہو گئی. اور اس کے نتیجے میں پروڈکشن کا اسکیل جو تھا وہ بہت ایکسپینڈ کر گیا. جو ڈفرینٹ قسم کی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز تھیں، ایک تو وہ گرو کی، دوسرا ہر انڈسٹری جو ہے وہ اکانومیز آف اسکیلز کو انجوائے کرنے لگی، اور ویرائٹی آف گڈز اینڈ سروسز آر پروڈیوسڈ اوور دا ٹائم تھرو دیز انڈسٹریز. اب اس سارے پروسیس کو مزید سپورٹ ملی جب وائج آف ڈسکوریز ہوئے، اور یہ وائج آف ڈسکوریز بھی اراؤنڈ 15 سینچری کے بگننگ کے اینڈ کے قریب بنتے ہیں، جس وقت 15 سینچریز اینڈ ہونے والی تھی. تو اس میں جو میجر وائجز تھے ان میں سے ایک کرسٹوفر کولمبس نے یو ایس ڈسکور کیا تھا. اب یو ایس کی ڈسکوری کے نتیجے میں ایک نیو مارکیٹ جو ہے وہ ایکسپلور ہو گئی، اور دوسری سائڈ پہ واسکو ڈے گاما، اس نے پرتگال سے انڈیا تک کا ایک نیا سی روٹ ڈسکور کر دیا، جس نے مزید سپورٹ میکانزم پرووائڈ کر دیا اس گلوبل ٹریڈ کو. اب یہ گلوبل ٹریڈ جو ہے ڈیو ٹو دیز وائج آف ڈسکوری اپنے مزید ایکسپیڈائٹ ہو گئی، مزید سپیڈ اپ ہو گئی، اور اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اس کے بعد اسی دوران سلک روٹ جو ہے، جو سلک روڈ کے ذریعے اسٹیبلش ہوا تھا 130 بفور کرائسٹ، جو کنیکٹ کر رہا تھا چائنا کو ویسٹ کے ساتھ، وہ کنٹینیو رہا، اور اس کے ذریعے بھی بہت سی ٹریڈ ہوتی رہی. وہ 1453 تک تو کنٹینیو رہا، لیکن 1453 سے 1660 پہ اس کی انیکٹیو ہو گیا. اس کی آپریشن جو تھی وہ اٹومن امپائر نے اس کو روک دیا. یہ کچھ ہسٹری آپ کو یا ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹنیکا سے بھی مل جائے گی. آپ اس کو دیکھ کے اور اس کو ایکسپلور کر کے مزید اپنے نالج کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے نالج میں. اب اگر آپ دیکھیں کہ اس وائج آف ڈسکوریز نے ایک امپورٹنٹ چیز تو یہ کی کہ اس گراف کے ذریعے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ جب امریکہ ڈسکور ہوا تو جو فوڈ کے پرائسز تھے، جس میں پرائمری ویٹ تھا، وہ پرائسز بہت لو تھے. لیکن جیسے جیسے نیو مارکیٹ ڈسکور ہوئی تو یو آر گوئنگ ٹو سیل مور ویٹ ٹو دا نیو ایریاز، نیو مارکیٹس، تو اس کے ڈیمانڈ انکریز کرنی شروع ہو گئی، اور وہ ڈیمانڈ جو تھی اس نے ڈیمانڈ پل انفلیشن کریٹ کر لی. تو اس ڈیمانڈ پل انفلیشن کی وجہ سے جو 1500 سینچری سے 1550 تک کا ٹائم پیریڈ تھا، اس میں آپ گروتھ دیکھیں گے، پرائسز جو ہیں وہ اپورڈ گرو کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ 1550 میں جا کے کسی حد تک اسٹیبل ہو گئی سچویشن، اور جو ٹرینڈ تھا اپورڈ وہ ختم ہو گیا، اور صرف سائیکلیکل فلکچویشنز رہ گئیں جو کہ مزید 1750 تک چلتی رہیں. پھر 1750 کے بعد
ماڈرن ویو آئی جو گلوبلائزیشن کی, اور اس نے بوسٹ اپ کر دیا مزید پرائسز کو, کیونکہ اب مزید مارکیٹس جو تھی وہ کنیکٹ ہو گئی آپس میں, وہ لنک کر گئی, اور اس لنکیج کی وجہ سے جو ویٹ پرائسز تھے یا فوڈ پرائسز تھے وہ بھی بہت زیادہ انکریز کرنے لگ گئے. لیکن اب ان کے اندر آپ پورا اوور آل سائیکلیکل فلکچویشن دیکھتے ہیں, اوور دا ٹائم وہ چینج ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہوئی تھی سلک روٹ کی ڈسکوری, اگر اس میں آپ دیکھیں تو کس طرح کا چائنا اس وقت کنیکٹ ہوا ویسٹ کے ساتھ, تو اس وقت زیادہ تر ویسٹ کا ایریا مسلم ایریا تھا, تو یہ آٹومن امپائر کے انڈر آتا تھا, اور یہ کنیکشن جو تھا چائنا کو جو شنگھائی اور بیجنگ اسپیسیفکلی یہ کنیکٹ ہو رہے ہیں ادھر بہت ساری دوسری ایریا سے, جس میں بخارا بھی ہے, تاشکند بھی ہے, سمرقند بھی ہے, اور ہندو کش کا ایریا بھی سارا آ رہا ہے, جس میں اب آج کا پاکستان کچھ پارٹ وہ بھی کور ہو رہا ہے, انڈیا کا پارٹ بھی کور ہو رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے ایریاز آپس میں کنیکٹ ہو گئے تھے سلک روٹ سے, تو یہ ایڈوانٹیج تھا بہت بڑا سلک روٹ کی وجہ سے. اب اگر ہم اس پروسیس آف گلوبلائزیشن کو غور سے دیکھیں تو اس میں کلچرل جو سینیریوز ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں, سوشل بھی آتے ہیں, پولیٹیکل اور اکنامک لنکس بھی آتے ہیں. ایک طرف تو یہ سارے کے سارے اس پروسیس کو گلوبلائزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف انہی چیزوں سے یہ گلوبلائزیشن کا پروسیس مزید فاسٹ ہو رہا ہے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نے ریڈیوس کر دی تھی کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن, ٹریولنگ, کمیونیکیشن کاسٹ, اور یہ اس نے مزید بوسٹ اپ کیا پروسیس آف گلوبلائزیشن کو, جس کے نتیجے میں کنیکٹیوٹی بڑھ گئی, مائگریشن بڑھ گئی, اور بہت زیادہ نالج کا ایکسچینج ہونے لگ گیا, ٹریڈ ہونے لگ گئی, کیپٹل ہونے لگا. تو ٹیکنالوجیکل انوویشن بھی تھی, اکانومی آف اسکیل بھی تھا, اور ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ بھی ایکسپینڈ کر گئی. اب اگر آپ اس گراف کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی ہیوج چینج آئی پرائسز میں, بڑی ریمارکیبل چینجز تھی. ڈکلائن ہوئی تھی کاسٹ ریلیٹڈ ٹو فریٹ کاسٹ, سی فریٹ کاسٹ بہت زیادہ ڈکلائن کر گئی. 1930 سے اگر آپ دیکھیں تو 2005 تک ایک ریمارکیبل ڈکلائن ہے. پیسنجر ایئر ٹرانسپورٹ میں بھی بہت زیادہ ڈکلائن آیا, اور اس کے بعد اسپیسیفکلی انٹرنیشنل کالنگ کاسٹ, تو یہ جو انفارمیشن کا ایک میجر سورس تھا اس میں بھی بہت زیادہ ریمارکیبل چینج آئی. اس ڈائیگرام کو بھی ہم فردر ڈسکس کریں گے, لیکن یہ اوور آل بتا رہی ہے کہ شروع میں گلوبلائزیشن سلو تھی, لیکن یہ 1800 کے بعد اس کو بوسٹ اپ ہوئی, اور اس میں ایک قسم کا پیراڈائم شفٹ آیا, اور اس کے بعد 1900 سے 2014 تک اس میں مزید بہت ایکسپیڈیشن ہمیں ملتی ہے, ایکسپیڈائٹ ہو گیا یہ پروسیس, اور کوئکلی جو گلوبلائزیشن تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی. اگر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ اوور دا ٹائم ٹریڈ اوپننس میں, فائنینشیل انٹیگریشن میں, اور انٹرنیشنل مائگریشن میں کیا چینجز آئی ہیں, تو صرف وہ پیریڈ جو 1920 سے 1960 کا ہے جس میں 2 وارز ہوئی ہیں, ورلڈ وارز, اس کے علاوہ باقی سب پیریڈ میں اس میں امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. تو پہلے تو بہت ہائی تھے, لیکن اس کے بعد یہ وارز کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئی پوری ورلڈ اکانومی, لیکن اس کے بعد اب ورلڈ اکانومی دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے, تو یہ اسٹیبل ہو رہی ہے. تو اس لیے اب ٹریڈ اوپننس بھی بڑھتی جا رہی ہے, فائنینشیل انٹیگریشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنل مائگریشن بھی انکریز کر رہی ہے. تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اوور آل جو چینجز آ رہی ہیں اکانومی میں, ورلڈ اکانومی میں بہت زیادہ امپروو کر رہی ہیں پوری کی پوری سچویشن کو, اور وہ گلوبلائزیشن کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہی ہیں.